حضرات کرام، ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم بازاری کھانوں کا استعمال کرتے ہیں، دوسرا ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم جو پیٹ میں جو چیز بھی ڈال رہے ہیں اس کا کوئی کمبینیشن نہیں ہے۔ تو ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے یہ جو پیٹ ہے نا، اس کی مثال ایک بیگ کی ہے، ایک تھیلی کی ہے، ایک شاپنگ بیگ کی ہے۔ اب شاپنگ بیگ کے اندر آپ کس طریقے سے اپنے مثال کے طور پر ایک کاغذ کا بیگ ہے، ایک پلاسٹک کا بیگ ہے، ایک کپڑے کا بیگ ہے، اور اس سے اعلیٰ بھی دیکھ لیں آپ۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کاغذ کا جو بیگ ہے یا کاغذ کی جو تھیلی ہے، پلاسٹک کی تھیلی ہے، یہ کپڑے کی ہے، تو آپ ہر ایک کو ڈیفرنٹ طریقے سے مینیج کریں گے، اور ہر ایک میں جو سامان وغیرہ ڈالیں گے، یعنی کاغذ کے تھیلے میں آپ جو ہے ہلکی پھلکی آرام ایسی چیزیں جو کاغذ کے تھیلے کو پھاڑے نہیں وہ آپ اس میں رکھیں گے۔ پلاسٹک کے تھیلے میں ایسی چیزیں جو ہے اس کو سوراخ نہ کر دے، اس کو یعنی کہ اس کو چیر نہ دے۔ اسی طریقے سے آپ کپڑے کی تھیلی میں وزندار چیز ڈالیں گے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ آپ کے ساتھ جو ہے یہ اللہ نے ایک پیٹ لگایا ہے۔ اس پیٹ کی مثال بھی ایک تھیلی ہی کی ہے۔ اس تھیلی کے اندر میں نے اور آپ نے کیا اس میں کھایا ہے جس کی وجہ سے پیٹ کا درد ہوا ہے، اگر ہم اس پہ ذرا غور کریں گے تو ہمیں اس کی مثال بالکل ہمیں اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہوگا۔ کامن سینس کی بات ہے، اپنے دماغ کو استعمال کریں۔ زیادہ آپ ڈاکٹروں کے پاس جا کر گھومنا اور خوب دبا کر میڈیسن کھانا، جتنا کھانا نہیں کھاتے اتنی گولیاں کھاتے ہیں، تو یہ سب ذہن میں رکھیں، یہ سب کیمیکلز ہیں۔ یقین جانیے کہ میرے پاس ایک ڈاکٹر صاحب آئے اور مجھے کہنے لگے حکیم صاحب میں بہت عرصے سے جو ہے گلوٹین کا مریض ہوں، میں کھانا نہیں کھا سکتا ہوں، میں روٹی نہیں کھا سکتا ہوں، میں بریڈ نہیں کھا سکتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ جن کو یہ معدے کا اگر ڈیزیز یہ ہو جائے، گلوٹین جس چیزوں کے اندر گلوٹین زیادہ موجود ہوتی ہے، خاص طور پر مثال کے طور پر گندم کے اندر ہے، جو کے اندر ہے، اور اسی طریقے سے یہ جو بیکری کے آئٹم ہیں ان کے اندر گلوٹین وغیرہ ہوتا ہے، اور یہ چیزوں کا استعمال وہ ڈاکٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں تو میڈیسن کھا کے لوگوں کو میڈیسن دیتا ہوں، لیکن اب میری بس ہو گئی ہے، اب مجھے حکیم صاحب کوئی بات بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی میں آپ کو جو عمل بتلاؤں گا آپ وہ عمل کریں، آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ پھر آپ گلوٹین بھی کھائیں اور سب کچھ کھائیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ناظرین کرام، دیکھیں ہر ایک چیز کی ایک لمٹ ہے، ہر ایک چیز کی ایک لمٹ کے اندر رہ کر اگر ہم وہ کام کریں گے تو ہماری صحت اچھی رہے گی۔ اگر ایک مثال کے طور پر 70 سال کے ایک بزرگ ہیں، اب وہ کہیں کہ ان کا معدہ جو ہے جوانوں والا معدہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جوان کا معدہ جوان ہی رہے گا، جوان ہی ہے، اور بزرگوں کا معدہ بزرگوں والا ہی ہے۔ اب بچے کا معدہ ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس ملک میں جو غذائیں بچوں کو دی جا رہی ہیں وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں ٹن کے کھانے بچوں کو دیتے ہیں، سب پیکنگ والے کھانے بچوں کو دیتے ہیں۔ ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے فریش چیزیں بنائیں، چاہے وہ دیکھیں شکرگندی ہوتی ہے، آلو ہیں یا دوسری چیزیں، ساری چیزیں ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، فروٹس ہیں۔ اب وہ سارے کے سارے ٹن کو دیکھتے ہیں، باہر اس میں کیا کیا لکھا ہوا، بھائی ماشاءاللہ یہ بڑا ہیلتھی ہے۔ اور بھائی یہ اندازہ کرو کہ اتنا عرصہ وہ ٹن کے اندر پیک رہا ہے، جب وہ ٹن کے اندر پیک رہا ہے وہ آپ کے بچے کے پیٹ میں جائے گا تو پھر آپ یہ کہیں گے میں نے تو اس کو بڑی مہنگی والی کھانا کھلایا، بڑے اچھے والا اس کو کھانا کھلایا، اس کا اتنا ہیلتھی، میں اتنا مہنگا فوڈ اس کے لیے لے کر آتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بچے کو قبض ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ روتا رہتا ہے۔ چھوٹے بچہ ہے تو وہ روتا رہتا ہے، رات کو اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے۔ اب ماؤں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ مائیں جو ہے بچوں کی تھوڑا سا مساج بھی کریں۔ پہلے زمانے میں چھوٹے بچے ہوتے تھے تو مائیں جو ہے بچوں کو مساج کیا کرتی تھیں، وہ پورے جسم کی مساج کیا کرتی تھیں، کیونکہ بچوں کی تو چہل قدمی نہیں ہوتی ہے۔ اب ان کی آنتوں کا مساج ان کو روزانہ یعنی کہ ہماری مائیں ہوا کرتی تھیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ہم نے خود دیکھا، آپ نے ہماری جو جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو یاد ہوگا، انہوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہوگا، پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ جہاں سے آپ کا تعلق ہے کہ وہاں بچوں کے ساتھ کس قدر محنت کی جاتی تھی۔